السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ الحمد للہ سورۃ مریم ہم پڑھ رہے تھے، اور آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھی جن میں اللہ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے ساتھ ان کا بھائی ہارون کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کرام ہمیشہ صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی فکر مند رہتے تھے، جیسے کہ اس صورت کا موضوع بھی یہی ہے کہ اپنے اہل اور عیال کو جہنم کے آگ سے بچانا، اور جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا، جو کہ جس میں ہم نے پہلے باپ کا ذکر بیٹے کا پڑھا، باپ کا پڑھا، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی کے ساتھ، اور اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے کہا کہ وہ اپنے اہل کو، پوری فیملی کو دین کی دین کی طرف لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اذکر یاد کریں فی الکتاب، کتاب میں ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں کتاب میں۔ انہو بے شک وہ کانا تھے صدیقاً، صدیق، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا صدیقاً، اور یہاں پہ ان کے بارے میں بھی صدیق کا لفظ ہے، صدیق انتہائی سچے نبی یا نبی تھے۔ کتاب میں ادریس یعنی قرآن پاک میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ ایک صدیق تھے اور نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں راجح قول یہی ہے واللہ اعلم کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام سے پہلے ان کا دور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح ابن کثیر میں ہے کہ وہ ایک خیاط تھے، کپڑے سینے والے تھے، کپڑے سلائی کرتے تھے، اور ان کے بارے میں ہے کہ وہ کپڑے سیتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے۔ اور ان کے بارے میں کچھ اسرائیلی روایت میں ہے، حالانکہ ان میں اختلاف ہے، کہ انہیں آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا، زندہ ہی اٹھا لیا گیا تھا، کہ انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور انہیں آسمان پہ پھر ان کی موت آئی تھی۔ ملک الموت ان کی روح قبض کرنے جب آئے تھے، تو وہ اس وقت انہیں ملک الموت کو حکم دیا گیا تھا کہ چھوٹے آسمان سے آپ نے ان کی روح قبض کرنی ہے، تو یہ پہلے ہی آسمان پہ انہیں اٹھا لیا گیا تھا، اور وہیں پہ ملک الموت نے ان کی روح نکال لی۔ بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ان روایات کو کہتے ہیں جن کو ہم جھٹلا بھی نہیں سکتے ہیں اور ان کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسرائیلی روایت ہے، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں وَحَدِّثُوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کی طرف سے نسبت سے روایت کر لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان کی جو بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں انہیں ہم نقل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے 100% اتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو کتب ہیں ان میں انحراف ہے، ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور اس لیے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں بنی اسرائیل کے بارے میں تم روایت کرو فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تم انہیں سچ مانو نہ انہیں جھٹلاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ واقعی میں وہ سچ ہو، تو تم اسے جھٹلا کے تم اللہ تعالیٰ کے ایک بات کو جھٹلا رہے ہو، اور اگر تم اسے سچ مان لیتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ نہ ہو، اس لیے بنی اسرائیلی روایات ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ ان کو جھٹلا سکتے ہیں۔ تو ان کے آسمانوں پہ جانے کے جو واقعات ہیں اور آسمانوں پہ روح قبض ہونے کے واقعات ہیں، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تھے تو آپ نے چھوٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی ادریس علیہ السلام سے۔ تو کچھ اہل علم کا یہ بھی قول ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا تھا مرحبا بالاخ، کہ خوش آمدید میرے بھائی۔ تو جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام تھے انہوں نے یہ الفاظ، اخ کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے رسول سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مرحبا بالابن، کہ میرے بیٹے خوش آمدید، اور آدم علیہ السلام نے بھی بیٹا کہا، نوح علیہ السلام نے بھی بیٹا کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نوح علیہ السلام سے پہلے ان کا دور ہوتا تو یہ بیٹا کہتے، بھائی نہ کہتے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عاجزی کے طور پہ انہوں نے بھائی کہہ دیا ہو، لیکن دیگر روایات سے اور صحابہ کرام کی جو روایات ہیں ان سے زیادہ یہی اثر ملتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے
نبی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک صدیق تھے، نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام سے نوازا۔ بلند مقام کا میں نے بتایا کہ ایک بلند مقام سے مراد لیا جاتا ہے کہ ان کو آسمانوں پہ، چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، پھر ان کی وہاں پہ ان کو موت آئی تھی، اور ایک مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کے مقام کو بلند کیا، اور اس میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ابن کثیر میں ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ادریس علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا اس صورت میں ساتھ میں کسی شخص کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، نہ ان کے بیٹے کا، نہ ان کے باپ کا، نہ ان کے بھائی کا، نہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب ایک یہ مطلب بھی کچھ اہل علم نے لیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں جڑا ہوا ہوتا، وہ بذات خود وہ ایک نیکی کے چشمے ہوتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کوئی نہ ہونا انہیں دین کے راستے پہ چلنے سے نہیں روکتا، تو وہ اپنے مشن پہ لگے رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ کوئی ملے یا نہ ملے۔ اپنے سفر میں ایک مومن جو ہے نا، ایک داعی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں، بلکہ اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اگر اکیلا بھی ہو تو وہ اکیلا بھی ایک امت ہے، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک شخص نہیں بلکہ ایک امت ہے، کیونکہ وہ ایک فرد ہو کے ایک امت کا کام کر رہے تھے۔ تو انسان مخلص ہو تو وہ اکیلا بھی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ انبیاء کرام کی مثالیں دی ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام کی مثالوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہیں وہ لوگ جن پر، اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو انعم اللہ علیہم اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، من النبیین نبیوں میں سے۔ بلا نبوت کے مقام سے بہتر مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی سے عظیم شخصیت اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی دنیا میں ہو سکتا ہے غریب ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ مصیبتوں میں ڈوبا ہوا ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تکلیفوں میں رہا ہو، دنیا میں بے نام ہو، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیوں یہ عظیم ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ معلوم یہ پڑا کہ حقیقی مطلب میں منعم نعمتوں میں وہ انسان ہے جو اللہ کے قریب ہو، جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا وہ اتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ چن لے، نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے دین کا کام لے، نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کائنات، اس دنیا کی اصلاح اور لوگوں کو فساد سے، برائی سے نکال کے جنت کی طرف لانے والا بنائے، یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کی کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اولئک الذین انعم، اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلانا، ان کے راستے، وہ راستہ ہمیں دکھانا، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام کن پہ کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم، یہ نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ من النبیین من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، آدم کی اولادوں میں وہ بھی ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اور وہ بھی ہیں جو بدبخت رہ گئے، لیکن یہ دیکھیں یہ ہے میرے وہ خاص بندے آدم کی اولادوں میں۔ گویا فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ دنیا میں جا کے انسان فساد پہ لائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اللہ فرما رہا ہے دیکھو اسی آدم کی اولادوں میں نے یہ خوش نصیب بندے میرے ہیں، اسی آدم کی اولادوں میں میرے یہ بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر لی، اپنی جوانیاں قربان کر لی، اپنے خواہشات قربان کر لی، اپنی من پسند کی زندگی قربان کر لی، اپنے آرام اور سکون اور چین اور راحت اور خوشیاں اور اپنی ساری چیزیں جنہوں نے قربان کر لی۔ دیکھو تم کہتے ہو کہ انسان دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا، لیکن میرے وہ بندے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو فساد نہیں بلکہ جو اصلاح کریں گے، تو یہ بندے میرے لیے سب سے خاص ہیں۔ من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ان کی اولادوں میں سے، یعنی آدم علیہ السلام، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام جب آئے تو نوح علیہ السلام کے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اولادوں میں جاری رکھا، یعنی ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی اولادوں میں نبی نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام جب آئے تو پھر نبوت کا سلسلہ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں اللہ نے جاری رکھا، اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو پھر جتنے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی آئے سارے ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں۔ اسی طریقے سے اسحاق علیہ السلام، باقی جو نبی تھے وہ سارے کے سارے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے، سوائے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم، اور یہی وہ انبیاء کرام ہیں جو ابراہیم کی اولادوں میں سے بھی ہیں، واسرائیل، اور اسرائیل۔ اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل یعقوب یعنی ابراہیم کی اولادوں میں سے اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں۔ وممن، اس لیے یہ کہنا غلط ہے جب اکثر ہم باتوں باتوں میں کہتے ہیں نا کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ آج کل اس طرح کے حالات ہیں تو ہم اسرائیل کو برا بلا کہتے ہیں، اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے نہیں، بلکہ اسرائیلی مملکت کو برا بلا کہیں، اور ان یہودیوں کو جنہوں نے فساد پھیلایا وہ زمین میں، انہیں برا بلا کہیں، اسرائیل کو برا بلا نہ کہیں، کیونکہ اسرائیل تو اللہ کے نبی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی نیت پہ اگر کوئی انسان کہتا بھی اس کی نیت اللہ کے نبی کو برا بلا کہنا نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، پھر بھی انسان الفاظوں کا انتخاب مناسب کرے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، یہ میرے وہ بندے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہی ہے میرے وہ بندے، جس طرح دوسری آیت میں ہے جہاں پہ اللہ نے انبیاء کرام کا ایک ایک کر کے نام لیا، سورۃ الانعام میں غالباً، تو وہاں پہ اللہ نے سارے نبیوں کا نام لے کے پھر فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، حقیقی معنوں میں میرے ہدایت یافتہ بندے یہی ہیں جنہیں اللہ نے راہ دکھائی، اللہ نے رستہ دکھایا انہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں وجتبینا، انہیں میں نے چن لیا ہے، چن کے، یعنی اس پوری زمین میں اربوں کھربوں لوگوں میں یہ میرے خاص ہیں، میں نے چن چن کے انہیں نبی اور رسول بنایا۔ لیکن یہ مقام حاصل کر کے کیا یہ پھر اس کے بعد لاپرواہ ہو گئے؟ یہ مقام حاصل کر کے انہوں نے کہا اب تو ہم کنفرم جنتی ہیں تو ٹھیک ہے؟ کیا یہ مقام اس لیے حاصل ہوا کیونکہ یہ ابراہیم کی اولادوں میں سے ہیں، اسماعیل کی اولادوں میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے، ان کے نام اچھے ہیں، ان کے خاندان اچھے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ ان کے اعمال اچھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، نبی تھے، رسول تھے، لیکن جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی، اللہ کے کلام کو جب یہ سنتے تھے، اللہ اکبر، خروا سجدا وبکیا، خروا گر پڑتے تھے، سجدن سجدے کی حالت میں، وبکیا اور اللہ کے سامنے رونے لگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی اپنی عاجزی کی وجہ سے عظیم بنے۔ یہ نبی اللہ کے سامنے انسان جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے۔ واحد اللہ وہ ذات ہے اس کائنات میں جس کے سامنے جھکنے سے انسان عزیز بنتا ہے، انسان کا مقام بڑھتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اگر تو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، پھر تو کیا بات ہے، ورنہ تو انبیاء کرام اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی، ہم بھی اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں نا، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے دلوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فویل، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ نہ کرے ایسے ہو، لیکن وہ دل جو سخت ہو چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کا کلام پڑھ کے۔ اللہ فرماتے ہیں فما لہم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، کیا ہو گیا ان کو، یہ ایمان نہیں لاتے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ آگے سے ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، فبأي حدیث وإذا قرئ علیہم القرآن فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب اس کے بعد وہ کون سی ہم حدیث پر، کون سے میرے پیغام پر یہ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور یہ ٹس مس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ ایمان والے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کچھ اپنے نیک بندوں کے بارے میں، کچھ اپنے خاص بندوں کے بارے میں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب یہ سن لیتے ہیں وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جب یہ قرآن سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس حق کو جاننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتا ہے اور بے قابو ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ عینانی لا یمسہم النار ابدا، عینانی لا یمسہم النار ابدا، دو ایسی آنکھیں ہیں جنہیں کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کون سی آنکھیں ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ
جو اللہ کے ڈر سے رو پڑ جائے، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے رو پڑ جائے، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے رو پڑ جائے، اللہ کے کلام کو پڑھ کے جب دل نرم ہو جائے، اور پھر جب آنکھیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور انسان بے قابو ہو کے اللہ کے کلام میں گم ہو جاتا ہے، یہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ خشیت پیدا کرے، ہمارے دلوں میں بھی اپنی یہ محبت اور اپنا یہ ڈر پیدا کرے کہ اللہ کا کلام ہم پہ اثر کرے۔ اللہ کا کلام ہم پہ اثر نہیں کرتا کیونکہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال کالے ہو چکے ہیں، ہمارے اعمالوں کی نحوست سے ہمارے دل اتنے بند ہو چکے ہیں کہ اب اللہ کا کلام جیسا عظیم کلام بھی ان پہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرے، ہمارے دلوں پہ جو تالے لگے ہیں اللہ ان تالوں کو کھول دے، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بنائے۔ بلکہ جہنم میں جانا تو دور کی بات، ایک اور روایت میں پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں عینان لا تریان النار ابدا، دو ایسی آنکھیں ہیں جہنم میں جانا تو دور کی بات، جہنم کی آگ کو وہ دیکھیں گے بھی نہیں، جہنم کو کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں داخل فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب بغیر عذاب جنت الفردوس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آنکھ عین بکت وجلا من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کو سوچتے سوچتے، اللہ کی آیات کو پڑھتے پڑھتے، اللہ کی آیات کو سنتے سنتے رو پڑ جائے۔ وعین باتت تکلأ فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو پہرے داری کرے، یہ دو آنکھیں ہیں جو کبھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک، آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن مسعود آپ پڑھیں، قرآن میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھو، میں کسی اور سے سننا پسند کرتا ہوں۔ تو وہ پڑھتے گئے، سورۃ النساء پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن تمنا کریں گے یہ کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والے یہ تمنا کریں گے لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کہ انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے اس دن اپنی کوئی بات یہ نہیں چھپا پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسبک حسبک حسبک، اے ابن مسعود بس کر، بس کرو۔ فرماتے ہیں جب میں نے آنکھیں اٹھائیں تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے جا رہے تھے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا اے اللہ تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کرے گا تو معاف فرمانے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو اسی آیت کو پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں اور دہراتے جاتے ہیں، اور ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ اللہ کی خشیت سے رونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہاں انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی ایسے ہی نبی نہیں بنے، بلکہ ان کے اندر وہ عاجزی، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، یہ چیزیں تھیں کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، رحمان کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے رونے لگ جاتے ہیں۔ اور اس آیت پہ سجدہ بھی ہے، جب آپ یہ آیت پڑھیں یا یہ آیت سنیں تو انسان کو چاہیے کہ سجدہ تلاوت کر لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔